الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. آج کی مبارک رات اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہونے والی ہیں تمام لوگوں کے لیے جو بھی اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. یہ در حقیقت رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مینارہ نور ہے. آج کی رات آئی اور کل کا دن آیا اور اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک آ گئے. خوشبو تو رمضان المبارک کی کافی وقت پہلے سے آنے لگ جاتی ہے. مومن مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو صحیح تعلق رکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح تعلق رکھتے ہیں ان حضرات کو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے بھی دور اور پیارے نبی سے بھی دور ان کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی اس نعمت سے بھی مالا مال فرمایا ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں. نزول اجلال فرماتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے تو وہاں شیطان بھی اپنا کچھ کام دکھاتا ہے کمبخت. اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی اور سارے پیغمبروں کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور سب مسلمانوں کی لعنت. اچھے اوقات میں اچھے کاموں میں وہ رکھنا ڈالتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں کے اوپر اور اپنا کرم فرما دیں کہ یہ آواز آپ تک پہنچتی رہے. مستورات بھی ظاہر پیچھے بیٹھی ہیں.
تو رات بھی پیچھے بیٹھی ہیں اور آپ حضرات بھی موجود ہیں، تو آواز آپ تک نہیں پہنچے تو ظاہر ہے کہ مزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی مبارک رات رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سال بھر کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ندا دینے والا ندا دیتا رہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی مریض کہ وہ شفا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں، ہے کوئی پریشان حال کہ وہ اپنی پریشانی کا اللہ پاک سے مداوع مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کا مداوع فرما دیں۔ اس طرح سے رات بھر یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست رات رکھی ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور پیارے آقا کی تابعداری کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنائیں جو لازمی حصہ ہے، یعنی قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، جیسا کہ اللہ پاک نے خود اپنے کلام پاک میں پیارے آقا کے لیے ارشاد فرما دیا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہم نے تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت، ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت ہمارے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ خوب عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، انہوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا سے تعلق کا انہوں نے ثبوت پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے اونچے مقامات پر فائز فرمایا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ مبارک رات ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ان سب کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح سے پچھلی امتوں کے مسلمان بھی ہماری دعاؤں کے مستحق اور محتاج ہیں۔ آج ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا زبردست نظام ہے کہ وہ زبردست قدرت والے جس نے یہ کرم فرمائے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ مینارہ نور جیسے حرم شریف سے پہلے رحل بنی ہوئی ہے، اتنے حجاج کرام اور معتمرین جا چکے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، تو حضرات نے دیکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کافی پہلے ایک رحل آتی ہے۔ دونوں روڈ جو ہیں اس کے اوپر رحل بنی ہوئی ہے بہت زبردست، وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی اس رحل کو پار کر لیتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم مسلمان جب اللہ پاک کی یہ دی ہوئی رات جو ہے یہ مل گئی تو سمجھ لو کہ ہم رمضان مبارک میں پہنچ گئے۔ اب ہمارا آپ کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح لگائیں کہ اپنا سر سے پاؤں تک کا جتنا بھی سراپا ہے، اس میں جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت کی فکر کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی خیر اور بھلائی مانگیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو بخشتے ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور خود آپ بھی اس مبارک رات میں رات کو عبادت فرماتے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی کہا کہ کمر کس لو۔ آج کی وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر
کرم فرمانے کے فیصلے فرما لیے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں اور بندیوں میں داخل ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس کے لیے یاد رکھیے، جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے سنتے رہتے ہیں اور تمام اور بھی جو حضرات دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے بھی آپ حضرات یہی سنا کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی صورت اور شکل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق بنا لیں، پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ کریں، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کریں اور ان کی صحبت کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ مثالیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں، مشاہدات ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب کریم کی مہربانیاں اور عنایتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا لیں پوری طرح سے۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وضع قطع لباس پوشاک اپنے ٹھیک کر لو۔ اب آپ حضرات اپنے طور پر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، جس کسی کے اندر جو خامی ہو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیں۔ میں تمام مسلمانوں کے لیے برابر دعا کرتا رہتا ہوں، اور میرے نمازی حضرات جو میرے سامنے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ، لیکن ان کے اندر بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں، براہ راست کہنے سے برا مان جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت دیکھتا ہوں، کرم نوازی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول بھی فرماتے ہیں۔ ابھی تھوڑے وقت پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا آپ حضرات کے سامنے، جن حضرات نے یہ واقعہ سنا ان کے یاد ہوگا۔ حرم محترم مدینہ منورہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حج اور عمرے کے موقع پر ہماری حاضری ہوتی تھی قدمین شریفین کی طرف۔ ایک اور شخص بھی تھے جو وہیں رہتے تھے اور وہیں وہ کام کرتے تھے، یہ تو نہیں معلوم مجھے کہ کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال بڑے حاضر باش تھے۔ جب اللہ پاک بلاتے تھے ہمیں عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی، تو ہم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تقریباً قدمین شریفین کی طرف عشاء کے بعد حاضر ہوتے تھے، لیکن ان کے داڑھی نہیں تھی۔ ہمارے دل میں خلش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ میاں اس کے داڑھی بھی آ جائے اور یہ ہماری بات مان لے اور سن لے۔ تو بالآخر ہمت کر کے ایک دفعہ سلام دعا کر کے ان سے بات چیت کی، تو پتہ چلا کہ وہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں۔ ان کا نام بھی پوچھا جو نہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو میں دیکھتا ہوں، آپ بہت حاضر باش ہیں ہماری طرح سے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار میں رہتے ہیں۔ آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ یہاں پر ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال میری عرض ہے اور میرا کہنا ہے کہ آپ ایک سنت کو زندہ کر لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ زبردست ثواب دیں گے۔ اس وقت ان کو وہ حق بات کڑوی لگی، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایک سنت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کتنی سنتیں زندہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ سب زندہ کرتے رہیے، ایک یہ سنت بھی زندہ کر لیجیے۔ بہرحال بات آئے گئی ہو گئی، ہم دعا کرتے رہے۔ چند برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس وقت جو میرے ساتھ میں میرے ساتھی تھے اس وقت بھی ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، تو کہنے لگے حضرت جی وہی شخص معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو وہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں شرمندگی ہو؟ کہنے لگے نہیں وہی ہے۔ میں نے سلام دعا کی اور میں نے کہا مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ کہنے لگا بس آپ کی دعا ہے۔ تو بہرحال ان کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے دعا کی اور کان میں ان کے ڈال دی۔ اسی واقعے کو میں اپنے لیاقت آباد میں جہاں بیٹھتا ہوں، ہمارے ایک 2 دوست آیا کرتے تھے، اب نہیں آتے، واللہ عالم وہ دنیا میں ہے یا آخرت میں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک سنت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کتنی سنتیں زندہ کرتے ہیں۔
ان کو میں بہت کہتا رہتا تھا مستقل کہ بھائی داڑھی رکھ لو، عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب چل چلاؤ کا وقت ہے، تو وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے یہ واقعہ ان کو سنایا تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ ہمارے نمازیوں میں بہت سے نمازی ننگے سر آتے ہیں، ایک صاحب بڑے خوبصورت ماشاءاللہ پورے باشرہ سر سے پاؤں تک، لیکن ٹوپی نہیں پہنتے تھے۔ اب براہ راست بولنے کی وہ ہوتی نہیں کہ پتہ نہیں آدمی کی طبیعت میں کیا تاثر پیدا ہو، اچھا لگے یا برا لگے، تو بہرحال دل سے دعا کرتا تھا جب تکبیر ہوتی تھی کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، ٹوپی پہننے لگ جائیں۔ چند مرتبہ کے بعد دیکھا تو وہ ٹوپی پہننے لگ گئے۔ آپ حضرات میں بہت سے لوگوں کو جن کے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ ان کو اندازہ بھی نہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو داڑھی کی بھی توفیق دیتے ہیں اور نماز کی بھی توفیق دیتے ہیں، توبہ کی بھی توفیق دیتے ہیں، حلال کھانے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں ایسے، تو بہرحال من جملہ ان کے 3 آدمی ایسے تھے جو آپس میں دوستانہ تھا، ہمارے نمازی تھے، اور تینوں کی بیویاں بہت زبردست داڑھی کی مخالف تھیں۔ جب وہ ارادہ کرتے جب بھی بیویاں آڑے آ جاتی، ہم دعا کرتے رہے اللہ میاں سے کہ یا اللہ ان کا کام بنا دے، مہربانی فرما دے، تو بہرحال اللہ پاک سننے والے، بڑے زبردست کرم کرنے والے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ایک ایک کی بیوی جو تھی وہ زیر ہو گئی، اور وہ تینوں جو ہیں اب ماشاءاللہ باشرہ ہیں اور بڑے پکے نمازی ہیں۔ انہی میں کہ ایک صاحب، اللہ تعالیٰ کی کیسی شان نظر آتی ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی، آفس میں جاتے تھے، آفس میں ایک صاحب حج کر کے آئے تھے، انہوں نے بھی داڑھی رکھی، تو جو صاحب حج کر کے آئے تھے داڑھی رکھ لی تھی، اس وقت انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی داڑھی چھوٹی ہونے لگی اور ان کی داڑھی پوری ہونے لگی۔ جو افسر بالا تھے انہوں نے ایک دن ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم تو حج پر بھی نہیں گئے، داڑھی تمہاری پوری ہو رہی ہے اور یہ حج کر کے آئے، ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ آفس کے ایک تیسرے آدمی نے کہا سر آپ کو معلوم نہیں ہے، اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں پر وہاں کے امام صاحب سب کو داڑھی رکھوا دیتے ہیں۔ حالانکہ میں تقریباً سب کو بولتا نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت حضرات ہیں بوڑھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ یہ بوڑھے ہو گئے، اب قبر میں جانے والے ہیں، آپ ہدایت دے دیں، داڑھی رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے داڑھی رکھ لی، یا اللہ پکا نمازی بنا دے، پکے نمازی ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ دعا بھی کریں خوب، اپنے لیے بھی کریں اور سب کے لیے، خاص طور سے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتایا ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلے گئے وہ ادھر کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اسی طرح سے ان کو بھی آسرا رہتا ہے کوئی ہمارے لیے کچھ بھیجے۔ بار کے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے اور اسی طرح مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی مغفرت کی دعا سب کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دعا میں اپنے لیے، اس امت کے لیے اور پچھلی امتوں کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ عذاب قبر سے حفاظت کی دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا عارف بالحضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوض و برکات قیامت تک جاری اور ساری رہیں۔ انہوں نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا اور دعا مانگنے کے آداب سکھائے۔ دل سے بھی دعا مانگی جاتی ہے اور منہ سے بھی مانگی جاتی ہے۔ راستے چلتے ایک اسکوٹر پر 7 جانے، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اللہ پاک ہم سے دعا کرا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سزوکی کے اوپر بہت سارا سامان لدا ہوا ہے،
اور سلوکی ہل جل کر کے چل رہی ہے، یا اللہ خیر ہو، یا اللہ خیر ہو، خیریت کے ساتھ میں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ ہوائی جہاز نظر آیا، یا اللہ اس کو، جہاز کو، کپتان کو، عملے کو، مسافروں کو، سامان کو، سب چیزوں کو بحفاظت یا اللہ منزل مراد پر پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، صرف ان کا کرم ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرا لیتے ہیں۔ اسی طرح نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ نونہال ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ مستقبل ان کا کیسا ہوگا، آپ ان کو جنتی بنا دیں۔ تو بار کیف یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے قبول فرمانے والے ہیں۔ اور آج کی رات کے لیے تو انہوں نے اعلان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس لیے خوب دعائیں کریں۔ تھوڑا سا مضمون آپ حضرات کو کتاب سے سناتا ہوں۔ رمضان المبارک سے پہلے رجب المرجب اور شعبان المعظم کے مہینے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ جو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور بخیر و عافیت ہمیں رمضان مبارک تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو، ساری امت کو نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کا انتظار ذوق و شوق سے بھی فرمایا کرتے تھے، اور ان مہینوں کی خیر و برکات بھی معلوم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت کو تعلیم مل رہی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت اور رضا جو حاصل کرنے کے لیے کیا انداز اور کیسا اہتمام ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے محترم دوستو، شعبان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے چاند کا بہت خیال فرماتے تھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے، اسی طرح ترمذی میں ہے۔ آپ اس کے چاند کے لیے فرماتے کہ شعبان کے چاند کے شمار کا خوب خیال رکھو۔ شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو پاک کرو اور اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اس سے پہلے نماز توبہ پڑھ لیں، خوب توبہ کر لیں، خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ کہیں بھی رشتہ داروں میں کدورت ہو جا کے مل لیں، معافی تلافی کر لیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر کے پھر اس مبارک مہینے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اس مبارک مہینے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں رکھی ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ شب برات جو ہے اصل میں اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے معاملات لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اسی رات میں بہت آدمیوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کی براءت کا اعلان فرماتے ہیں، اس لیے شب برات کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کی فضیلت کے بعد اس مہینے کی 15ویں شب جو کہ 14 شعبان دن گزرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے لے کر رات صبح 7 تک ہوتی ہے، جسے عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں، اور کیونکہ اس رات میں گناہگاروں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے اس لیے شب برات نام مشہور ہو گیا۔ اس رات کو لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں، یعنی دستاویز والی رات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی نام ذکر فرمائے ہیں، لیلۃ التکفیر، لیلۃ الحیات بھی کہتے ہیں۔
علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین اور شعبان کی 15ویں شب بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہا اس کا دل مردہ، خاص طور پر روز محشر میں دل مردہ نہیں ہوگا اور اس کا دل زندہ اور بیدار رہے گا جس دن کے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ لیلۃ الشفاعہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کی کہ قبول کی گئی، اور لیلۃ المغفرہ یعنی مغفرت والی رات، اور اسی طرح سے لیلۃ العتق یعنی جہنم سے آزادی والی رات۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 15ویں شعبان کی شب سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعے کی شب پورے ہفتے کا کفارہ ہے، اور شب قدر تمام عمر کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ان راتوں کی عبادت مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ بعض خطرناک گناہ اس عظیم الشان شب میں بھی بعض گناہگار رہتے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ہے کہ آپ اس رات بار بار گھر سے باہر تشریف لا کر آسمان کی طرف نگاہ فرما کر فرماتے کہ داؤد علیہ السلام بھی اس شب میں ایسے ہی بار بار نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ ایسی ساتھ ہے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے قبول ہوتی ہے، اور جو مغفرت طلب کرے اس کو بخش دیا جاتا ہے، بشرطیے کہ مانگنے والا ظلم سے ٹیکس نہ لیتا ہو، جادوگر نہ ہو، نجوم کی باتیں نہ بتلاتا ہو، ظالم اور جلاد اور فال نکالنے والا نہ ہو، جوا کھیلنے والا اور باجا اور موسیقی میں مصروف رہنے والا نہ ہو۔ اسی طرح اور لوگ جن کی مغفرت اس شب میں نہیں ہوتی، ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 افراد کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 ہمیشہ مکالہ کرنے والا، نمبر 4 بلا ضرورت لڑائی جھگڑا کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے اور بنوانے والا، نمبر 6 چغل خوری کرنے والا۔ اس کے علاوہ اور بھی جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں یہ لوگ بھی ہیں۔ نمبر 1 مشرک اور کافر، نمبر 2 ناجائز بغض اور کینہ رکھنے والا، نمبر 3 گانے اور موسیقی میں مصروف رہنے والا، نمبر 5 ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ رکھنے والا، اس سے مراد مرد ہیں، نمبر 6 زنا کرنے والے مرد اور عورت، نمبر 7 شراب پینے والا، نمبر 8 رشتہ داروں اور مسلمانوں سے ناحق تعلق کرنے والا۔ ان تمام گناہوں سے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے تو ایسے گناہگاروں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور سچی توبہ کے لیے علامہ نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرائط بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 جو گناہ ہے اس پر سچی ندامت ہو، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، نمبر 3 اس گناہ کو مکمل ترک کر کے اس سے نکل آئے۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور روایت بھی ہے جس میں فرمایا کہ میں نے ایک رات آپ کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی تو آپ بقیع میں یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے، آپ کو وہاں پایا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنی مقدار میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس قبیلے کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں کثرت مغفرت کو واضح فرمایا ہے۔ اور بیہقی کی روایت میں ہے، یعنی اس رات میں جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اتنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جتنے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ان ارشادات کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک گناہگار کو تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ رب کریم کی اس قدر مہربانیاں ہو رہی ہوں اور لوٹنے والے نیک بندے خوب لوٹ رہے ہوں، اور ہم اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے محفوظ رکھیں، اور دولت کمانے کا اللہ پاک نے جو موقع عطا فرمایا ہے اس کو اللہ پاک ہمیں گنوانے سے بچائے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، بارکیف ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی
میں آپ حضرات کو نصیحت کرتا ہوں، پہلے اپنے کو پھر آپ حضرات کو، کہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک رکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں کتنی باقی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس طرح سے گزشتہ کا تو سب کو پتہ ہے جو گزری ہے، بہرحال ہر وقت چوکس رہیں۔ خاص طور سے ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ملک میں قتل و قتال کا سلسلہ ایسا زبردست چل رہا ہے کہ الامان والحفیظ، روزانہ کتنے آدمی قتل ہوتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قتل و قتال کی مصیبت جو ہے اس کو ختم فرما دیں، ہم مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں، اسلام کا قلعہ بنا دیں۔ ہم مسلمان جب ہمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو جب ہی کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی کیا بات ہے، وہ بڑے زبردست کریم ہے۔ ہمارے آپ کے لیے بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جس میں تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے چند بندے گڑ گڑائے اور روئے، معافیاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سب پر سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سارے ملک کے لوگوں کو تو ہم جمع نہیں کر سکتے، اور نہ سارے لوگوں کا ظاہر ہے کہ ایک جگہ اجتماع اور اس طرح سے ان کا ایک سوچ کا ہونا تو مشکل ہے۔ ہم چند آدمی ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے کو مجرم بنا کر پیش کر دیں اور شامت اعمال سب کی جو ہے اپنے ذمے لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں کہ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سب پر رحم فرما دیں۔ ایک بزرگ، ان کا واقعہ میں نے پڑھا ابھی تھوڑے دن پہلے کہ انہوں نے فرمایا یا اللہ جہنم آپ نے پیدا کی، جنت پیدا کی، اگر جہنم صرف میری وجہ سے ہی بھر جائے تو مجھے جہنم ہی میں ڈال دیں، باقی سب لوگوں کو نکال دیں۔ تو کتنا زبردست ان کا سوچ کا جذبہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہنم کی آگ میں بھی جانے کو تیار تھے، لیکن ان کی اس سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی زبردست رحمتیں فرمائی اور مغفرت کے سامان فرمائے۔ ہم آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مجرم گردان کر اقرار کریں سب کی طرف سے کہ یا اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں، بد اتوار ہیں، بد اعمال ہیں، یا اللہ ہمیں سب کو، سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال اس مبارک رات میں غفلت سے کام مت لیجیے۔ بہت آدمی تھے پچھلے سال جو اس سال نہیں ہیں۔ ابھی پرسوں ہی ہمارے بہت پیارے نمازی تھے حاجی مطلوب صاحب، کافی عرصے سے مریض تھے، صاحب فراش تھے، مشیت الہی سے پرسوں ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے اللہ اللہ کرنے والے تھے، اور یہی اللہ اللہ کرنا ہی کام آتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں جاتی ہیں، پھر سوچتا ہوں تو دو میں بھی ایک ہی جاتی ہے۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ دو چیزیں جاتی ہیں، ایک کفن اور ایک عمل، اور پھر بھی بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ان کو کفن بھی نہیں ملتا، صرف عمل ساتھ جاتا ہے۔ تو آدمی اپنے عمل کے بارے میں سوچ لے اچھی طرح سے کہ عمل اس کا کیسا ہے، اس کے ساتھ جانے کا ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی نے اچھے عمل کیے تو اس کا کام تو بنے گا فرسٹ کلاس، اور جس نے کام خراب کیے تو ظاہر ہے اس کی مشکل ہوگی اور بڑا پریشان ہوگا، آنے کی کوشش کرے گا، دل چاہے گا کہ دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، نیک عمل کر کے آؤں گا، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ دوبارہ واپس آنے کا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ زندگی جو ملی ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اپنی صورت بھی اور سیرت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے موافق بنا لیں۔ اس طرح سے اس شعر کا مزاج بننے کی کوشش کریں۔ میں اتنا تو فنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی، عبادت گزار وفاشیار، ماشاءاللہ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ بے ساختہ کیسا نور ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اپنانے والے بڑے مبارک لوگ ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے، اس کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، کرم ہوں، اور اس طرح سے اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنی عنایتوں سے مالا مال فرماتے رہیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں، پیارے آقا کو بھی راضی فرما دیں۔ آخر میں ایک بات توجہ دلاتا ہوں، یاد آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہمارے آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کتابوں میں بہت سے واقعات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والوں کے تو حالات جو ہیں بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں، اور درود شریف بھی پیش ہوتا ہے، تو بارکیف ان حضرات کے معاملات جو صاف ستھرے ہیں تو دیکھ کر ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو امتی آپ کے بگڑے ہوئے ہیں ان کے احوال بھی پیش ہوتے ہیں، وہ خود بھی پیش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو رنج ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کو راضی کریں یا ناراض۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، اور بہت سے لوگ ہیں جو شیطان ملعون کو راضی کریں گے اور اس کو راضی کر کے حضرت رحمان کو ناراض کریں گے۔ تو بہرحال اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا اور پیارے نبی کو راضی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں ماشاءاللہ، اور موجود بھی ہیں۔ روئے زمین خالی نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں سے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل تو ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی اتنے جمع ہیں، مستورات بھی اتنی جمع ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ دین سے تعلق اور دین سے لگاؤ اور دین سے پوری طرح سے تعلق قائم کرنا اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ آج کی مبارک رات ڈبل طریقے سے یہ جو فضیلت کی رات ہو گئی، شب جمعہ ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ آج ماشاءاللہ ڈبل معاملہ ہو گیا کہ آج شب برات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے اور کل کا روزہ ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات بھی ہمت کیجئے، ایک روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ روزے کا ٹائم جو ہے وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہوگا، 4 تقریباً 18 پر روزہ شروع ہوتا ہے، تو آپ 2-4 منٹ پہلے ہی شروع کر لیجئے۔ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے، اور آدمی جب کام شروع کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ ابھی رمضان مبارک آئیں گے، اس سے پہلے ماشاءاللہ کتنے آتے رہے، اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ آ گئے، آتے ہیں، شروع ہونے سے پہلے فکر ہوتی ہے رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں تو کھٹا کھٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کام کرنے والے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، اور غافل رہنے والے اور محروم رہنے والے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محرومی سے محفوظ فرمائے، اس کا کرم ہو اور مہربانیاں فرمائے، عنایتیں فرمائے۔ بار کیف دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ یہ بہت سارے لوگوں نے پرچے دیے ہیں، پرچے پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، دعا کرتا ہوں سب کے لیے اللہ کی مہربانی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة أعداءنا أعداءك أعداء الدين هؤلاء اليهود واليهود والنصارى وهؤلاء الملحدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم قلب بيوتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور اے الہ العالمین قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین المغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جب دنیا سے یاد فرمائے کلمہ کلام ہماری زبان پر جاری فرمائیے اور خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، مغفرت کا سامان اور ذریعہ بنا دیجیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے. اے الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں خوب خوب سیراب فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین اپنا کرم خاص فرمائیے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے. سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دوام و استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ بقا نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے. اے اللہ دشمنان اسلام کے شر اور فتنے سے ہمارے ملک کو بچا لیجیے. یا اللہ یہود و نصارہ اور ہنود کو یا اللہ غارت کر دیجیے، ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے. دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے اور مسلمانوں کو یا اللہ حق عطا فرمائیے، حق پر یا اللہ مضبوطی عطا فرمائیے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کو دوام اور استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ قتل و قتال کو ختم کرا دیجیے، محبت پیار عطا فرمائیے، اخوت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی مہربانیاں فرمائیے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے. اے اللہ فکر آخرت عطا فرمائیے. اے اللہ فکر آخرت عطا فرمائیے. قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ما بعد الموت کے یا اللہ معاملات کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم آپ کے اقرار مجرم بندے بندیاں حاضر ہیں آپ کے دربار میں. اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے اور یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. ساری
امت آپ کی یا اللہ، آپ کے بندے حضور کی امت سارے جہان میں یا اللہ پریشان ہے، اے اللہ اپنا رحم نہ فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہم پر رحم فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم اقرار مجرم آپ کے بندے اور بندیاں حاضر ہیں آپ کے دربار میں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری خطائیں اور قصور اور ساری امت کے قصور معاف فرما دیجیے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، ہر طرح سے خیر فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، رہزنوں کو رہبر بنا دیجیے اور ہدایت عطا یا اللہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ ہمارے ملک میں پریشانیاں جتنی بھی ہیں اے اللہ سب سے مسلمانوں کو اور سارے پاکستانیوں کو نجات نصیب فرمائیے، مہنگائی کا یا اللہ افریت اور اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ کا افریت اور بحران اور تمام پریشانیاں یا اللہ بے روزگاری کا بحران اور اسی طرح سے مخلوق آپ کی پریشان ہے، اے اللہ ان پر رحم فرمائیے، اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے آسرا ہو گئے، ان کے گھر والے یا اللہ بے آسرا ہو گئے، گھر والے چلے گئے، اے اللہ ان مسلمانوں پر بھی رحم فرما دیجیے، یا اللہ قتل کرنے والوں کو پتہ نہیں اور قتل ہونے والوں کو پتہ نہیں کہ کیوں قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل ہو رہا ہے، اے اللہ اپنا رحم فرمائیے، اے اللہ اپنا رحم فرمائیے، ہم آپ کے بندے ہیں، بڑے گندے ہیں، ہمیں پاک بھی کر دیجئے اور ہمیں معاف بھی کر دیجئے، معاف بھی کر دیجئے، معاف بھی کر دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت فرمائیے، رحم اور رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جتنے افراد بھی دنیا سے جا چکے ان سب کی بھی مغفرت فرمائیے، اے اللہ پچھلی امتوں کے مسلمانوں کی بھی سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جتنے مسلمان جا چکے ان سب کی قبروں کو یا اللہ نور سے پر فرما دیجئے اور یا اللہ جنت کے باغ بنا دیجئے، جن مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہو رہے ہیں اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، کریم مطلق ہیں، اے اللہ ان کے عذاب قبر معاف فرما دیجئے اور یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے اور سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرمائیے، اے الہ العالمین جناب حاجی مطلوب صاحب کو بھی درجات عالیہ عطا فرمائیے، ان کے تمام لواحقین کو صبر طویل عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہم سے نیکیاں کرا لیجئے، گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے، ہماری زندگی کی ساری خطائیں قصور معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جتنے نمازی بھی دنیا سے جا چکے ان سب کے بھی مغفرت فرمائیے، جتنے موجود ہیں ان سب کو بھی اللہ سلامتی عطا فرمائیے، ہمیں بھی سلامتی عطا فرمائیے، عمر دراز عطا فرمائیے، ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچائیے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے، اے اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں، ہماری زبان پر کلمہ کلام جاری رہے اور یا اللہ ہمارے دل نور ایمان سے منور رہے، ابلیس کے کہے میں نہ آئے اور آپ کی عنایت اور مہربانی سے مالا مال اس روئے زمین پر بھی رہے اور زیر زمین بھی جب جائیں تو یا اللہ آپ کی عنایت اور مہربانی سے مالا مال رہے، یا اللہ ہم پر یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی خوب رحمتیں فرمائیے، مہربانیاں فرمائیے، یا اللہ اپنا کرم فرمائیے اور ہم سب کو نیک بنا دیجئے، ایک بنا دیجئے، اے اللہ مبارک مہینے کی آمد ہے، ہم سب مسلمانوں کو مبارک مہینہ نصیب فرمائیے، یا اللہ آسانیاں فرمائیے، مبارک مہینے کی شب و روز کی یا اللہ خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، آپ قوت عطا فرمائیں گے تو کام سارے آسان ہوں گے، آپ ہمیں قوت عطا فرمائیے اور اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ ہم سے آپ کے بہت سے بندوں نے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے بندے بندیاں جنہوں نے پرچے دیے ہیں، یا اللہ آپ قادر مطلق علیم مطلق ہیں، یا اللہ جس نے بھی کہا ان سب کی چاہے حاجتیں مرادیں پوری فرمائیے، یا اللہ ساری پریشانیاں لوگوں کی دور فرما دیجیے، اے اللہ بے روزگاری کا مطلب بہت زیادہ پریشان کن، آپ کے بندے بیچارے کتنے فاقوں سے مر رہے ہیں اور یا اللہ کتنے پریشان ہیں، ہم سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی یا اللہ اسباب پیدا فرما دیجیے، حلال روزی کے اسباب پیدا فرمائیے اور خیر کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جتنے بیمار روحانی ہیں ان سب کو بھی شفا عطا فرمائیے، جسمانی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائیے، اے اللہ
اپنا کرم فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کو نیست و نابود فرمائیے، اہل باطل کا منہ کالا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا اور قرب مسلمانوں کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی عنایت اور مہربانی سے کبھی بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے محسنین سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین تمام محبین کو جزائے خیر عطا فرمائیے، مخالفین کو یا اللہ زیر فرمائیے۔ اے اللہ ان کے شرور و فتنوں سے ہم سب کو سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے تقویٰ، عاجزی، انکسار، اخلاص کو یا اللہ ظاہر فرما دیجیے اور اس کا ہمیں پیکر بنا دیجیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں، ہمیشہ کرم فرمائیے، ہمارا یا اللہ تمام حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائیے۔ ہم سے یا اللہ ایک صاحب نے ابھی دوپہر میں بچے کے پیدائش کے موقع پر دعا کے لیے خاص طور سے کہا کہ ان کا بچہ پیدا ہوا جس کے پوٹی کی جگہ کا مسئلہ ہے، تو یا اللہ دعا کرتے ہیں ہم اس کے لیے کہ بچہ جو ہے ان کا ٹھیک ہو جائے اور آپ کا کرم ہو جائے، ہماری التجاؤں کو آپ طرف قبول عطا فرما دیں۔ اے اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرما دیجیے اور یا اللہ ہمیں سب مسلمانوں کو اس کا پیکر بنا دیجیے۔ تیرے محبوب کی یا رب شبات لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اسی طرح سے جب یا اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے الہ العالمین اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال فرمائیے، ہم جو کچھ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے۔ تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ یا اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کو نیست و نابود فرمائیے اور اہل باطل کو یا اللہ عبرت کا نمونہ بنائیے، اہل حق کو یا اللہ سرخ رو فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری گفتگو اور سماعت اور یا اللہ اپنے دربار کی حاضری، عبادتیں اور طاعتیں یا اللہ سب یا اللہ قبول فرما لیجیے، صدقہ واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔